اس کام کا بنیادی مقصد ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعوت کے ذریعے اپنی ایمان کی تکمیل کرے. یہ بات اٹل ہے، پکی چکی بات ہے. وہ حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو خود جا کر دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. چاہے آپ نماز پڑھتے ہوں، دیندار ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج و زکات کرتے ہوں، اعمال خیر کرتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں. یہ بات پورا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے. بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. دعوت کو علماء نے دعوت دینے کو فرض عین قرار دیا اسی لیے ہے کہ ایمان فرض عین اور اس کی تکمیل کا یہ سبب. یہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے. تبلیغ جماعت میں لگوں نہ لگوں، تبلیغ جماعت کا سوال نہیں ہے. سوال ہے میرے اپنے ایمان. آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی جماعت ہے جس میں داخل ہو جاؤں یا نکل جاؤں؟ نہیں. امر معروف نہی عن منکر یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے اور یہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے. ہمارا کام طریقہ کار بتانا ہے. ہمارا کام کوئی جماعت بنا کر یا کوئی فرقہ بنا کر لوگوں کو دعوت دینا کہ ہمارے فرقے میں آؤ، آپ ہماری جماعت میں آؤ. ہمارا کام یہ ہے. اس لیے دوستو یہ ہے ایمان کا فریضہ. اور واقعی جتنا ایمان میں کمال ہوگا عبادات میں کمال ہوگا. اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے. نماز کے بغیر ایمان نہیں اور ایمان کے بغیر نماز نہیں. کتنا بڑا امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو نماز سے غافل ہے. کتنا بڑا طبقہ ہے جو نماز سے غافل ہے. اور یہ بات یاد رکھو، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نیزہ مارا گیا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ میلے تک پہنچ گیا. وہ دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ زخم سے باہر آ گیا. مطلب بے ہوش تھے. یہ خلیفہ ثانی ہیں. ان کے آخری کلمات کیا ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے آخری کلمات، آپ کے آخری کلمات اذان الصلاۃ. آپ نے پوری اپنی زندگی کی ساری محنت کا خلاصہ اپنی موت کے وقت تین الفاظ میں پوری زندگی کا خلاصہ آپ نے پیش کیا. پوری زندگی کی محنت. الصلاۃ والسلام کی اگر فرمایا اللہ کے حقوق کی حفاظت، اللہ کے حقوق کی حفاظت اس کا اہتمام. امام ملکۃ ایمانکم یہ اگر فرمایا کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا ادا کرنے کا اہتمام. اور تیسری بات یہ فرمائی امام ملکۃ ایمانکم، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ انفی جیش اسامہ، کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دینا میری موت سے متاثر ہو کر. ایسا نہ ہو کہ تم جماعت کو روکو. ایسا نہ جماعت کو روک لو. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعد والوں کی رائے بدل رہی تھی. یہ جماعت کے رہنے کا موقع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معلوم تھا کہ میرے بعد آنے والے حالات سے یہ متاثر ہو جائیں گے اور کہیں گے نکلنے کا وقت نہیں ہے. آج کل یہ بات بہت ہے مسلمانوں میں کہ نکلنے کا ضروری ہے، نکلنے کا موقع نہیں ہے، نکلنے کا موقع نہیں ہے. آپ غور کریں سارے صحابہ، حضرت عمر، ابو بکر، عثمان، علی، حضرت عمر، عثمان، علی، انصار، مہاجرین، سب ایک طرف تھے. سب کی ایک ہی رائے کہ جماعت کے رہنے کا وقت نہیں ہے. اتنا وقت اڑے ہوئے تھے کہ نہیں. اور یہ کہا وغیرہ کہ منصوصات میں مشورہ نہیں ہے. جو چیز اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، جس کا عمل ہے نکلنے کا، اسے مشورہ نہیں ہے. اور یہاں تک کہہ گیا عمر کہ عمر تو بڑا بہادر بنتا تھا، اس وقت آج اتنا بزدل کیوں ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں یہ حالات میں کیسے نہیں. تو میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے موقع پر اپنی پوری زندگی کی محنت کا خلاصہ 3 لفظوں میں دے دیا. اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور امت کو ان حقوق کے ادا کرنے پر لانے کی عملی محنت اسامہ کے لشکر کے.
ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ مارا گیا، معدے تک زخم پہنچ گیا، عتیقہ مایوس ہو گیا تمہیں کی حیات سے، کوشش کرتے عمر ہوش میں آئے، کوئی آخری وصیت کریں، کوئی بات فرمائیں آخری، ساری کوشش ہو گئی، عمر ہوش میں نہیں آیا۔ کسی نے کہا کہ انہیں ہوش میں لانا ہے تو پھر کہا میں نماز پڑھ دو۔ جی سوچیا، کہا عمر نماز، تمہارا ایک دم ہوش آ گیا نماز کے نام سے۔ ہاں نماز کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ جس آدمی کو نیزہ مارا گیا ہو، زہریلا نیزہ زہر بجھایا ہوا، اور وہ معدے تک پہنچ گیا ہو اور بے ہوشی طاری ہو اور اطباء ان کے حیات سے مایوس ہو گئے ہوں، اس کو اس بے ہوشی میں نماز کے نام سے ہوش آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تاجر کی بے ہوشی سے زیادہ ہے، کارخانہ دار کی بے ہوشی سے زیادہ ہے، وزیر کی، صدر کی اور جو ہے ان سرمایہ داروں کی جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز کو بھول جاتے ہیں، ان کی بے ہوشی اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے ہوشی میں نماز کے نام سے ہوش آ گیا۔ یہاں برابر کی مسجد سے اذان آ رہی ہوتی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس تاجر کو نہیں معلوم کہ اذان کب ہو، اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ نماز کو اسلام کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ کافر کوئی بھی اچھا کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسلمان کوئی برا کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ فرق ہے دونوں۔ میں تو بات کرتا ہوں کہ مسلمان سے نماز کے لیے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نماز پڑھنے کا جو حکم ہوا تھا وہ تو ان کے لیے ہوا تھا جو اسلام میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، کہ اگر نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، زکات دینی ہوگی، پھر چلنا ہوگا، یہ اسلام کے فرائض اسلام میں داخل ہونے کو بتائے جاتے تھے۔ مجھے کہیں ملا نہیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہو، کبھی مسلمان نماز پڑھا جائے، سوچیے منافقین کا مجال نہیں تھی کہ جماعت سے نماز چھوڑ دیں۔ تہجد کی نماز میں منافقین آ جایا کرتے تھے، وہ سمجھتے اگر نماز چھوڑ دی تو اس کو مسلمانوں میں سے جماعت سے باہر نکل جائے، اتنی اہمیت تھی نماز۔ اس لیے خود بھی عذاب سے بچو، دوسروں کو بھی عذاب سے بچاؤ، اس لیے کہ اگر بے نمازی پر عذاب آئے گا، اگر بے نمازی پر عذاب آیا، سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر بے نمازی پر عذاب آیا تو نماز پڑھنے والے بھی نہیں بچے۔ میری کیا پتہ ہے، میں تو پڑھتا ہوں، میری کیا پتہ ہے مجھے کیوں عذاب آیا، کہ آپ پر عذاب اس لیے آیا کہ آپ نے اس کو نماز پر آمادہ نہیں کیا۔ بالکل یقینی بات ہے، نماز کا چھوڑنا منکر ہے، اور جو آدمی دوسرے کو منکر سے نہیں روک رہا ہے، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر نجات صرف ان کو ہوگی جو دوسروں کو منکر سے روکتے تھے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ اگر عذاب آیا نہ ماننے والوں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف نجات صرف دعوت دینے والوں کو ہوگی جو ان کو منکر سے روکا کرتے۔ میرے دوستوں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے، اور براہ راست فائدے کیا، براہ راست اللہ کے خزانے جوڑ دینے والی نماز ہے، اور نماز یقیناً منکرات سے روک دے گی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی پکی علامت ہے کہ اس کی نماز میں نقصان ہے، اس کی نماز میں کرنا ہے، یہ نماز میں اثر نہیں دکھلا رہی۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کو درست کر کے پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا تو اللہ اس کی نماز کی طرف اٹھا کر نہیں دے۔ صاف روایت ہے، من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لن يرد الى صلاته، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے کہ جس کی نماز میں رکوع کے اندر اطمینان نہ ہو۔ ایک صاحب نے نماز پڑھی، جلدی جلدی پڑھی، آپ نے بار بار حکم لگایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، فرمایا نماز تم نے پڑھی ہی نہیں۔ یہ بعض صحابہ کا تو بعض ائمہ کا تو اس پر مذہب یہ ہے کہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اگر اطمینان نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز پر میں 3 طرح محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت نماز کا ظاہر درست ہے، نماز کا ظاہر درست ہے۔ دوسری محنت نماز پر کہ نماز میں اللہ کا دھیان لایا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لو
اور اس کا مدد لینے کا یہ شرط یہ ہے کہ آپ اسباب کو پیچھے کر دیں اور نماز کو پہلے کر دیں. نماز کے ذریعے مدد لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اسباب وقت کرنے پڑیں گے. ایک صحابی چلے تجارت کرنے کے لیے, پوچھا آپ سے بہن جانا چاہتے ہیں تجارت کے لیے؟ فرمایا ہاں جاؤ, لیکن آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. تجارت سے نہیں روکا, لیکن نماز کی تجارت کو مقدم کیا. فرمایا کرتے تھے کہ اتنی نماز کا اللہ امتحان اس طرح دیں گے کہ ادھر اذان ہوگی مغرب کی, ادھر گاہک آ جائے گا. اب تیرا امتحان ہے, اگر تو واقعی اگر ایمان ہے تو یہ کہے گا گاہک سے آ جاؤ نماز کے لیے, تم بھی چلو میں بھی چل رہا ہوں. واقعی میں کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچانے کا ایک واحد ذریعہ ہے, یہ واحد ذریعہ کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم واحد ذریعہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کے بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت. مگر یہ باتیں لوگوں کو سمجھ آتی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں غلو کہہ کے بات ڈال دیتے ہیں. میں اس کی آسان کر دے رہا ہوں. آپ کے اپنے ایمان کے بچنے کا جو واحد سبب ہے وہ صرف دوسرے کو دعوت دینا ہے. وہ اس کی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر آپ دکان پر ہیں اور مغرب کی نماز کے وقت کو گاہک آ جائے, ادھر اذان نہیں مغرب کے ادھر گاہک آ گئے, اگر آپ اس گاہک کو کہیں آؤ میرے ساتھ نماز پڑھنے چلو, پھر تو آپ کی نماز آپ کی نماز محفوظ ہے. اور اگر آپ اس گاہک کو دعوت نہیں دیتے تو پھر وہ گاہک تو اپنے سامان کا داعی ہوگا اور آپ اس سے مدعو ہوں گے, اور یہ کہہ کر کہ بھائی جماعت کی نماز تو چھوٹ گئی ہے, چلو بعدیں پڑھ لوں گا. اچھی بات ہے. جماعت کی نماز چھوڑ دینا, آپ تو کہتے ہیں سنت چھوٹ گئی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ کی عدالت میں آپ کو بلایا تھا, آپ نے جانے سے انکار کر دیا. آپ جماعت کی نماز سنت ہے. آپ کہتے ہیں جماعت کی نماز فرض نہیں سنت ہے, ہم کہتے ہیں یہاں فرض سنت کا سوال نہیں ہے. یہاں آپ کو عدالت سے سمن ملا تھا, آپ کو بلایا گیا تھا, آپ نے آنے سے انکار کر دیا. اور سب کو بیان میں عرض کرو, بیان سفل کرواؤ اس کا. فرمایا کہ اگر سمن پر نہیں گئے تو پھر دکان پر ہی گرفتار کر دیں. میں تجھے بے گناہ تھا, مجھے تو جھوٹا مقدمہ کر دیا. میں تجھے بالکل بے گناہ تھا, میرا کاروبار بند کر دیا. عجیب قسم کے لوگ ہیں, اور بڑا تعصب ہے ان کے اندر, مسلمان کاروبار نہیں چلنے دیتے. میں بھی تو سوچوں, میں نے اللہ کا کون سا حق ضائع کیا ہے کہ اللہ نے میری دنیا پر دوسرے کو مسلط کر دیا؟ میں نے اللہ کا کون سا حق ضائع کیا ہے؟ اللہ نے میری دکان پر جھوٹا مقدمہ ڈال دیا. میں نے کون سا حکم ضائع کیا ہے؟ لوگ زکات میں دیتے, یہ بھی بتا. دیکھیے وہاں آپ پر جب ٹیکس مسلط کیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ظلم, کیوں زکات نہیں دیتے. سودی قرضے سودی کاروبار, سودی کاروبار. اور جب حالات آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں. نہیں, وما ظلمناہم ولکن کانوا هم ظالمین. اللہ نے کسی پر ظلم کرتے ہیں, نہ کسی پر ظالم مسلط کرتے ہیں. وہ تو جو خود اللہ کے احکام کو توڑ کر ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے. میرا کاروبار انہوں نے ختم کر دیا, مجھ پر انہوں نے GST لگا دی, مجھ پر انہوں نے مقدمہ کر دیا, میری اتنی آمدنی پر وہ ضبط کر لیا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میں نے کتنی نمازیں ضائع کی, میں نے کتنی نمازیں ضائع کی. اللہ فرما رہے نا, جو نماز کو ضائع کر دے میرا اس سے کوئی عہد نہیں, کوئی عہد نہیں ہے. تم جہاں چاہو جاؤ, جو چاہو کرو, میرا تم سے کوئی عہد نہیں. انسان اللہ کا حق مارتے ہیں تو سوچتا نہیں ہے, اور جب بندے اس کا حق مارتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے میں مظلوم ہوں. اپنے اللہ کے درمیان تو اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا, اپنے مخلوق کے درمیان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. یہ سب بات کرتے ہیں. جب مسلمان زکات دیا کرتا تھا تو غیروں سے ٹیکس دیا کرتا تھا. آج مسلمان نے تھوڑی سی مقدار زکات کی روکنی ہے اللہ کو دینے سے, اللہ نے ان غیروں کو ان پر مسلط کر دیا جو غیروں کو ٹیکس دیتے. جب مسلمان زکات دیتا تھا ٹیکس دیا کرتا تھا. جب مسلمان نے زکات روک لی ہے, اس زکات کی مقدار سے کہیں زیادہ, 10 گنا زیادہ مسلمان ٹیکس بھرتا ہے. بتا دیجیے, آپ دیکھ لیجیے آپ کا ٹیکس زیادہ ہے, زکات کی مقدار زیادہ ہے. دیکھیے
اللہ نے تو تھوڑا سا مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، فقراء کے لیے. اس نے عرض کیا ہے کہ وہ تو امتحان ہوگا کہ آپ کا نماز پر کتنا ایمان ہے. اگر آپ دکان چھوڑ کر نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے رزق میں دوں گا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ گاہک جو آتا ہے وہ اصل میں رزق دینے کے لیے بلایا بھیجا اللہ نے اس کو. اللہ نے اس کو اس وقت اس امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ تو ایمان والا ہے یا نہیں. اگر ایمان والا ہے تو نماز مقدم کرے گا، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو پھر تو گاہک کو مقدم کرے گا، نماز کو ضائع کر دے گا.